تیرا طالب دیدار بنایا، علم کے چراغ سے وہ معاشرے کو جلا بخش رہے ہیں کہ عرب معاشرے میں شاعری کا کیا مقام تھا کہ اللہ نے حضور کی رحمت کا حصہ میں عطا فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی، اپنے محبوب کا امتی ہونا ہمیں بنایا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد صدیق قریشی کا السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی نشست میں، نئے پروگرام میں، نئے دن کے ساتھ دوبارہ سے پرجوش ہو کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج علم کی دنیا میں آپ ہماری جو نشست نمبر 10 دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا اور اس وقت کی جو فکر تھی، اس کے متعلق جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے، ہمارے آج سوالات ہیں اور جوابات ہیں۔ میرے دوست احباب جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو اس موضوع سے ریلیٹ کیے جاتے ہیں، وہ سوال ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، اور ہر سیریز میں اس طرح سے ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں جو ہم خود بھی سیکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھنے والے، سننے والے حاضرین اور ناظرین اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اپنے سوالات آنے والے موضوع کے حساب سے وہاں پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کو شامل کیا جائے۔ چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کسی بھائی کا اگر سوال رہ جاتا ہے تو معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آنے والی سیریز میں ایسی کوشش کریں گے کہ لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سوال لیے جائیں اور پھر سنا جائے۔ تو حسب معمول ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب، جو حسب معمول تلاوت کلام پاک اور ہدیتاً تحفتاً جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
سبحان اللہ. وكفى بالله وكيلا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی گئی اور آپ نے تلاوت کلام پاک سنی. اور اس کے بعد ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو معاشرہ تھا اس کی فکری طرز عمل کیا. صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب سے کہ ہمارے وہ سوالات ہیں، تو ابھی ہم ڈائریکٹ ان سوالات کی طرف جاتے ہیں کہ عرب معاشرے میں شاعری کا کیا مقام تھا اس وقت، مطلب شاعری کی کیا وسعت تھی، اس پہ آپ سر کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ نے حضور کی رحمت کا حصہ میں عطا فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی، اپنے محبوب کا امتی ہونا ہمیں بنایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علم کی دنیا سے ہمارے محسن اور بہت پیارے دوست جناب محترم صدیق قریشی صاحب، جو اس فاسٹ مسافر کے پلیٹ فارم سے اور پروگرام علم کی دنیا سے لوگوں کو روشناس کروا رہے ہیں اور علم کی شمع لے کر علم کے چراغ سے وہ معاشرے کو جلا بخش رہے ہیں، روشنی کا ایک مینار ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ جو عرب معاشرہ تھا اس میں شاعری کا کیا مقام تھا، اس کی کیا حیثیت تھی. تو عرب معاشرے میں شاعری جس طرح آج بھی ہے، شہرت کے لیے بھی کی جاتی ہے، تو اس معاشرے میں بھی شاعری شہرت کے لیے کی جاتی تھی، قبائلی وقار کے لیے ہوتی تھی، اور اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بھی شاعری تھی، اور سماجی جو رابطے ہیں اور جو ان کی روایات کے تحفظ میں بھی شاعری کردار ادا کرتی تھی. تو یہ عرب معاشرے میں شاعری کا مقام، شہرت، قبائلی وقار، سماجی رابطے، اور آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح آج میڈیا کا ہے تو روابط کا وہ ذریعہ تھی. مطلب دراصل وہ ایز اے میڈیا، جیسے آج کل ہم میڈیا ہمارے لیے میڈیا ہے، تو اس وقت ان کا مشغلہ یا جو بھی ہوتا تھا وہ سماجی رابطے کے لیے شاعری کا وہ استعمال کرتے تھے. تو ان کی جو شاعری ہے ان میں کن چیزوں کا یا کن اشعاروں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، یا ان چیزوں میں ہمیں کیا زیادہ چیز ملتی ہے؟ دیکھیں، عرب معاشرے میں جو شاعری کی جاتی تھی اس دور میں، کیونکہ جو جہالت کا دور تھا تو اس دور میں زیادہ تر تو اشعار جو تھے وہ، کیونکہ وہ یہ جنگجو تھے تو بہادری اور طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کی شاعری میں بہادری کا
ذکر ملتا تھا اور اپنے اپنے قبیلے پر فخر کیا جاتا تھا تو قبائلی فخر کا ذکر ملتا تھا. پھر یہ مانوی لوگ تھے, یہاں محبت کا بھی ایک ملتا تھا ذکر, اور جنگجو تھے, انتقام اور لڑائی اور زندگی اور موت کے حالات کا بھی ذکر ان کی شاعری میں ملتا تھا. اور کچھ اشعار اخلاقیات اور نصیحت اور حکمت پر بھی مبنی ہوتے تھے. تو یہ ان کا تھا, کیونکہ بعد میں جو ان کی شاعری میں کچھ چینجنگ آئی وہ توحید کی بات بھی ہوئی, ظلم کے خاتمے کا تصور بھی ہوا, اور ایک نجات دہندہ رہنما کی آمد کا بھی ذکر ہوا. لیکن پہلے معاشرہ اسی طرح تھا. زیادہ تر مطلب جو شاعری جو اہل کتاب تھے میرا خیال ہے وہ اصلاح کے لیے کرتے تھے, لوگوں کی اصلاح کے لیے. مطلب ایسا بھی مطلب جیسے آپ سے مخاطب ہوں تو پوچھتے چلیں کہ زیادہ تر جو آپ کو جیسے مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت جنگیں تھی, طاقت اور بہادری کا بھی ان کے شاعر میں جو شعر و شاعری ہوتی تھی تذکرہ ہوتا تھا. اور کچھ ایسے تھے جو اہل کتاب تھے, ان کے شعروں میں لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی, اور اصلاح کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں. تو یہ مولانا صاحب نے اب کچھ چیز کا بتایا, لیکن ہم مزید اگر اس چیز کو جاننا چاہیں کہ شاعروں کا اصل میں کردار کیا تھا اس وقت, مطلب ان کا اصل کردار کیا ہوتا تھا, لوگوں کی اصلاح ہوتا تھا, جنگ ہوتا تھا, یا کیا ہوتا تھا؟ جی, شاعروں کا دیکھیں آپ, اگر شاعری کو دیکھیں تو کیونکہ شاعری ایک ودیعت ہوتی ہے, یہ رب کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے, اور وہ الفاظ جو وکیبلری آپ کے اندر ذخیرہ ایک موجود ہوتا ہے, آپ اسے اپنی سوچوں میں لا کر لفظوں میں تحریر کرتے ہیں, اور وہ دلوں کو تسخیر کرتی ہے, دلوں پر نقش ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو شاعروں کا کردار معاشرے میں تھا وہ ایک وکیل جیسا تھا, ایک رہنما جیسا تھا, اور تاریخ کے وہ بیان کنندہ تھے. اپنی تاریخ جو ان کی روایات تھی وہ بیان کرتے تھے, اور اخلاقی سبق بھی دیتے تھے, اور معاشرے کی اصلاح کا بھی پہلو تھا, اور سچ اور باطل میں فرق بھی اجاگر کیا جاتا تھا. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. اصل میں جیسے مجھے آپ کے جو پورے موقف سے یہ پتہ لگا کہ جو شاعر تھا اس وقت کی جو شاعری, جو اچھی شاعری ہوتی تھی اہل کتاب کرتے تھے, اس میں زیادہ تر جیسے طاقت کا اور لوگوں کی رہنمائی بھی ہوتی تھی, اور اس کا اثر جو سب سے زیادہ میرا خیال ہوتا تھا جو امید رکھنے والے لوگ ہیں اور جو عوام ہوتی تھی ان کے اوپر ہوتا تھا, کیونکہ وہ ان کے دلوں کے اوپر اثر کرتی تھی. جیسے میں نے بھی کچھ کتب میں پڑھا, مطلب آپ کی طرح اہل علم آپ, اسی لیے ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں, آپ سے سیکھ رہے ہیں. ہم اس علم کی دنیا کے طالب علم ہیں اور ہم استادوں سے سیکھ رہے ہیں. ان کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے روزانہ کے 3 سوالات ہوتے ہیں تو وہ ہم نے پوچھ لیے مولانا صاحب سے. تو آج کی پروگرام یا نشست کا یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں, اور حسب معمول آج میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں, جو ہم سب کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادا ہو جاتی ہے. سننے والوں کے لیے بھی, دیکھنے والوں کے لیے بھی, حاضرین اور ناظرین اور سامعین سب کے لیے یہ ہدیہ ہے. اللہ ہمارا ہدیہ دیا وہ قبول فرمائے. تو ہم دعوت دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً پیش کریں. ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ. طرح دار بنایا, واہ جی واہ, سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا.
سرکار بنایا اور دنیا کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری دنیا کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا سبحان اللہ، سبحان بہت خوب، اللہ۔ واہ جی واہ۔ بہت زبردست ناظرین، آج جیسے کہ آپ نے نعت رسول مقبول سنی اور ہماری جو نشست ہے وہ نشست نمبر 10 ہے، اور اس 10 نمبر نشست کے بعد آپ آنے والے وقت میں کل کی جو تاریخ ہوگی اس میں آپ کے لیے جو ہم لے کے آئیں گے وہ کعبہ مرکز توحید یا بت خانہ۔ کعبہ کے متعلق ہے کہ وہ مرکز توحید تھا یا کہ بت خانہ تھا، تو آپ نے ہماری سیریز کو مس نہیں کرنا ہے، ہمیں سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ آپ تک علم کی روشنی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیشن ایم سی کیوز کی طرف، اور اس میں ایم سی کیوز میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں: عرب معاشرے میں شاعری کی اصلیت کیا تھی؟ شاعری میں کن اشاروں کا ذکر ملتا ہے؟ اور پھر آخری ہے آج کا ایم سی کیوز: شاعری کا سب سے زیادہ اثر کس پر ہوا تھا؟ آپ نے پہلے جستجو کرنی ہے، پہلا قدم تو آپ نے خود بڑھانا ہے، تو اس طرح خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ والسلام، محمد صدیق۔